کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ اس سے بھی ایک دو قدم ہمارے بعض ساتھی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کا قانون جو ہے اس کے پرچے تو اڑاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ میں آپ کو یقینی کہتا ہوں کہ یہ آیت نمبر مجھے یاد نہیں تھا، ورقہ میں نے پڑھتا اور وہ خود آ گیا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے، اس میں آسانی اللہ پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیں آیتیں بالکل سامنے آ گئی، ورقہ پلٹا اور خود بخود آ گئی، ورنہ میں اس کو ڈھونڈتا رہتا کہ وہ آیت کہاں ہے، مجھے آیت یاد نہیں تھی۔ خود اللہ عزت نے آسانی پیدا کر دی کام کے اندر، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب بیان ہو مومنوں کے سامنے۔ دو قدم بعض ہمارے ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے گوشے، اپنے لختے جگر، اپنے خون کو، اپنی اولاد کو، ایک مومنہ کو ایک مشرک کے نکاح کے اندر دے دیتا ہے۔ بات ساتھی نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور ادھر کیا پیش کرتے ہیں؟ ادھر یہ پیش کرتے ہیں کہ کیا کرے، رشتہ نہیں آ رہا تھا، مجبور ہو کے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کل آپ کہو گے کہ کیا کرے، مجبور تھے، ہم نے رشوت بھی دے دیا، کیا کرے مجبور تھے، ہم نے سود بھی کر لیا، کیا کرے مجبور ہے، ہم نے شراب بھی پی لیا، کیا کرے مجبور ہے، ہم نے زنا بھی کر لیا۔ عجیب ایمان، جہاں آپ کی مجبوری آئے اور آپ اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے کے روکتے جائے، ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں، ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ ایمان تو وہ ایمان ہے جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے، ان الذین آمنوا ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جو لوگ یہ کہہ گئے کہ ہمارا رب ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والا، آپ دیکھیں لفظ کیسے اللہ لایا ہے، قالوا ربنا اللہ۔ رب کے اندر آپ دیکھیں حاکم، حکم دینے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، حاجات پورے کرنے والا، پرورش کرنے والا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ پیدا کرنے والا اللہ، میرے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، موت کے بعد اٹھانے والا اللہ، اور اس کی عدالت میں مجھے پیش ہونا ہے، ثم استقام، اور اس کے بعد اس نے استقامت دکھائی اس بات کے اوپر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ انہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آئی اور اس کے بعد جو ہے ایمان جو ہے زیر زبر ہو گیا، طرف ایمان جو ہے اس کا اب پرسان حال نہیں ہے۔ قرآن لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ کہتا ہے، یعنی انتہائی تاکید کے ساتھ قرآن کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب قرآن کے بیان کو تو دیکھیں، اس کی طاقت کو تو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور ان مومنین کی، ان ایمان لانے والوں کی، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقصانات کے ساتھ، جانی نقصان اور مالی نقصانات کے ساتھ۔ ارے یہ تو بیٹی گھر پہ بیٹی ہے تو یہ تو جوان بیٹا بھی تیرا شہید ہو سکتا ہے، کھلاڑیوں کے وار اس پہ ہو سکتے ہیں، تلواروں کے وار ہو سکتے ہیں، میزائلوں سے اس کو اڑایا جا سکتا ہے، پھر تیرے ایمان کا کیا ہوگا؟ کیا تو نے اللہ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھا ہے؟ اس رب کو جس رب نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے
کنویں کے اندر اور کنویں سے غلامی اور غلامی سے جیل اور جیل سے بادشاہ بنا دیا، کیا اس کے اوپر تو ایمان نہیں لایا ہے؟ وہ تیرے گھر میں مومن متقی کا رشتہ نہیں دیکھ سکتا؟ تھوڑی دیر صبر تو کر لے، اپنی اس پھول جیسی بیٹی کی تربیت تو کر لے اسلام کے مطابق، تیری بیٹی پاکیزہ ہو، تیری بیٹی متقیہ ہو، تیری بیٹی اللہ کے دین کی مبلغ ہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک نہیں 10 رشتے تیرے گھر کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن اگر میری بیٹی، میں نے اس کو نماز بھی نہیں سکھائی ہے، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور دعویٰ صرف ایمان کا ہے کہ یہ مومنہ ہے، بیٹا میرا مومن ہے۔ اللہ کے بندو، شکوہ اور گلہ ہم اللہ اور اللہ کے دین سے کرتے ہیں، اپنے خامی اور کمزوریوں کے اوپر ہم نظر نہیں ڈالتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس ڈگر کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ لوگوں کو دریا میں ڈال کر جو ہے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دے۔ دشمن سے لوگ بچتے ہیں، اللہ نے موسیٰ کو دشمن کے گھر پہ پہنچا دیا کہ یہ لوگ وہ شخص ہے جس کو تم قتل کرتے ہو، تمہارے گھر پہ یہ آ گیا۔ بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرتے تھے نا، وہ ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے کہا صندوق میں ڈالو، دریا کے حوالے کرو۔ صندوق میں ڈالا اور دریا کے حوالے کیا، اور دریا میں جاتے جاتے اس دشمن کے گھر پہ وہ چلا گیا، اور دشمن کے گھر پہ پہنچ کر اللہ نے اس دشمن کے گھر پہ اس کی تربیت کی، اس گھر کے اندر اس کی تربیت کی، اس گھر سے پھر لے کر اس والدہ کے گود کے اندر اس کو پہنچایا۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کیا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا ایمان لائے، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ ہمارے رگے شے سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہمیں غلاف کے اندر جانتا ہے، وہ ہمارے تمام معاملات سے واقف ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم تقوی اختیار کریں، ہم ایمان اختیار کریں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ پھر دیکھیں کہ اس رب کائنات نے جس یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ بنا دیا ہے، وہ رب کائنات ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ جس موسیٰ کو اس نے دشمن کے گھر پہ جس کی پرورش کی ہے، وہ رب کائنات ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنا قانون ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا۔ ایمان والو، مشرکہ سے نکاح نہ کرنا، مشرکہ سے نکاح نہ کرنا۔ اس کا عقیدہ ہے تعویذ کے اوپر، جادو منتر کے اوپر، نظر بد کے اوپر، یا رسول اور یا بھی مدد کے وہ نعرے لگا رہی ہے، اور آپ اس کو نکاح میں لا رہے ہیں کہ یہ میری بیگم ہے، یہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، یہ میری اولاد کی تربیت کرے گی، یہ میرے گھر کی حفاظت کرے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورت کو نکاح کے اندر مت لاؤ۔ اور کب تک؟ حتیٰ جو ہے انتہا کے لیے آتا ہے، جہاں آخری چوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتیٰ۔ یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ابھی بنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں، جن لوگوں کا یہ ایمان بنا ہے، اللہ رب العزت بطور نمونہ ہمارے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے اندر، اس کے پیروکاروں کے اندر، اذ قالوا لقومهم، ابراہیم یا اس کے بعد جتنے بھی اس کے ماننے والے آئے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ کیا تھا کہ اس کے اپنے قوم کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی، انا براء منکم، ہم تم سے الگ تلگ ہے، ہم تم سے الگ تلگ ہے، بیزار ہے، جدا ہے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن طاغوتوں کی تم پرورش کر رہے ہو، جن طاغوتوں کی تم پرستش کرتے ہو، ان طاغوتوں سے بھی ہم الگ تلگ ہیں، جدا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارے دین کا مکمل انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی کھل گئی ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہاں بھی دیکھیں وہی لفظ آتا ہے، کب تک؟ حتی، انتہا کے لیے آتا ہے، یہاں تک ہمارے اور تمہارے درمیان الیتی ہے، بائیکاٹ ہے، دشمنی ہے اور بغض ہے، تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہاں بھی دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان کو نکاح میں نہ لانا، حتیٰ یہاں تک یؤمننا کہ یہ ایمان لے آئے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر۔ تو آپ جب اس کو نکاح میں لا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی پھر کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تفصیلی بات کریں گے کہ یہ اہل کتاب کہہ کر جو ہم مشرکوں کو نکاح میں لا رہے ہیں، اور مومنات جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے، اور خود کچھ ناسمجھ اور کچے ایمان والے لوگ پھسل جاتے ہیں اور اپنی مومنہ بیٹی کو مشرک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کے اندر تضاد ہے کہ اللہ فرمائے کہ تم مشرک عورت کو اپنے نکاح میں مت لاؤ، اور پھر دوسری مقام پہ اللہ کہے کہ ہاں چلو وہ اہل کتاب ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے گھر میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی اللہ نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہے، لیسوا سواء، یہ اہل کتاب بھی برابر نہیں ہے۔ ان اہل کتاب کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو مشرک ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے قرآن نے دو اجر قرار دیے ہیں، ایک وہ جو اس سے پہلے ایمان لائے، ایک وہ جو اس کے بعد ایمان لائے ہیں۔ اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح کی اجازت اللہ نے دی ہے جو ایمان لے آئے، جو پاک عورتیں ہوں، جو بدچلن عورتیں نہ ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور باندی مومنہ، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر سے وہ مشرک عورت جو ہے وہ تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے، بہت مال ہے اس کے پاس، حسن ہے اس کے پاس، بڑا اعلیٰ اس کا جو ہے نسب اور حسب ہے، تمہیں تعجب میں وہ ڈال رہی ہے، پریشان کر رہی ہے تمہیں کہ یار نکاح تو اس سے کرنا چاہیے، دیکھو اتنے اعلیٰ گھرانے کی عورت، اتنی خوبصورت، اتنی دولت والی، اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود تم اس عورت کو چھوڑ کر اس غریب باندی سے نکاح کر لو جو مومنہ ہے، ایمان لائی ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ فرماتا ہے نکاح میں مت دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، المشرکین، مشرکین کے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
ایک دو تین نمازوں کے اندر اس کو لے آئیں گے، گھر پہ بلایا ہوا ہے، دعوت کی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز کے لیے جاتا ہے، اب وہ شرما حضوری کے اندر وہ بیچارہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے کیونکہ سسر بننے والا ہے وہ، تو آ کے وہ مرکز میں نماز پڑھ لیتا ہے، ایک دوسروں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کو میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بس یہاں نکاح ہوا اور وہاں غائب ہو گیا، وہ اڑ گیا بیچارہ، پنچھی چلا گیا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یقینی طور پہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، مومنین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بے وقوف اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی اولاد کو جہنم کے اندر اتار رہا ہے، اپنی جان کو جہنم کے اندر اتار رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام مومن بہتر ہے اس مشرک سے جس کا حسن، جس کی دولت، جس کا حسب اور نسب تمہیں حیران کر دے، تعجب میں ڈالے۔ کیوں؟ اللہ وجہ بیان کرتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگے جہنم کی دعوت دے رہا ہے، آگے جہنم کی۔ مشرکوں کے ساتھ تعلق ہوگا، رشتے ہوں گے، ناطے ہوں گے، بیٹی ان کے گھر میں جائے گی تو لائن ڈائریکٹ ہو گئی یعنی جہنم کی۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ اپنی اس کتاب کے اندر تمہیں جو دعوت دے رہا ہے وہ مغفرت کی دعوت ہے اور جنتوں کی دعوت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہ تھوڑے سے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اپنی منمانی کر کے اپنے حاجات کو پورا کر لو، اپنے مجبوریوں کا لحاظ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اتار لو، یا تھوڑی سی اس آزمائش کی بٹی کے اندر اتر کے اللہ رب العزت کو اپنا ایمان دکھا دو کہ مالک جو ایمان میں تیرے اوپر لایا ہوں یہ نفاق کا ایمان نہیں ہے، یہ سچا ایمان ہے۔ وہ اللہ اس ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسے تو سب معلوم ہے، دنیا والوں کے سامنے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان آیتوں سے نصیحت لیں۔ تو ہم نصیحت لیں گے یا نہیں؟ لیں گے تو انشاءاللہ اپنا فائدہ ہمارا ہوگا، نہیں لیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ جو لوگ ایمان کی بات کو سمجھ گئے ہیں وہ کسی بدعتی، کسی اجرتی اور کسی مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، وہ تو ہمارا دشمن ہے جو میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور جو شرک کر کے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے اس کو میں امام بناؤں؟ یہ کسی طریقے سے بھی ایک مومن کے لیے یہ بات جو ہے یہ زیب نہیں دیتی مومن۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی ہیں، چاہے ہمارے اولاد میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس بات کا ہم عہد کر لیں کہ قرآن مجید کے اندر جس طرح اللہ نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے بطور نصیحت بیان کیا ہے، اسی طرح ہم اس واقعے سے نصیحت لیتے ہوئے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، انہیں دین سکھائیں گے، ایمان سکھائیں گے، عقیدہ سکھائیں گے، نیک عمل سکھائیں گے، برائیوں سے نفرت اس کے دل میں ڈالیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے اپنی اولاد کی تربیت، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اور اس کے بعد ایسے تربیت یافتہ لوگ جو ہماری جماعت کے اندر، ہمارے گھر کے اندر موجود ہو، یہ ظلم نہیں کریں گے کہ اتنے پاکیزہ لوگوں کو، تربیت یافتہ لوگوں کو، مومن لوگوں کو صرف اس لیے ہم ٹھکرا دیں کہ یہ کالا ہے، یہ غریب ہے، اس کا حسب نسب کمزور ہے۔ نہیں، ہمارے دین کے اندر یہ تعصب
یہ جہالت ہمارے دین کے اندر نہیں ہے کہ اس کا حسب نسب نیچا ہے، اس کا اونچا ہے. یہ مشرکوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے. یہ غریب ہے تو یہ امیر ہے، یہ گورا ہے تو یہ کالا ہے. یہ سب آدم کی اولاد ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت و شرف کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک شخص ہے، دنیائی لحاظ سے اس کا نسب حسب جو ہے بالکل کمزور ہے، رنگ اس کا بالکل کالا ہے، اور معاشی لحاظ سے بالکل وہ غریب آدمی ہے، لیکن ہے وہ متقی. وہ کیا ہے؟ متقی ہے. اور ایسی لڑکی ہے، بظاہر وہ کالی ہے، حسب نسب اس کی کمزور ہے، ہمارے زبان کے ساتھ اس کی زبان نہیں ملتی ہے، ہم امیر اور وہ غریب ہے، بالکل تفاوت اور بالکل ایک فرق ہے ہمارے درمیان. لیکن ہے وہ لڑکی متقی، اللہ سے ڈرنے والی، قرآن و سنت پہ چلنے والی. اب یہ بتائے کہ ایسا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، اس سے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے ہم محبت کریں یا نفرت کریں؟ اب اس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا. ایک لڑکا اس سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ اس لیے وہ کالی ہے، حسب نسب اس کا کمزور ہے، وہ غریب ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ ایمان بالکل جو ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے کہ اللہ کی پسند ہماری پسند نہیں، اور اللہ کی ناپسندیدگی ہماری ناپسندیدگی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارا ایمان کس چیز کا ایمان ہے؟ تو اللہ کے بندو ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اپنی